محرم الحرام کے مقدس مہینے کی 10 اہم فضیلتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جس سے نئے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ مہینہ ہمیں اپنے گزشتہ اعمال کا محاسبہ کرنے اور نئی نیکیوں کے ساتھ زندگی شروع کرنے کا موقع دیتا ہے۔ نمبر 2، محرم شہر اللہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی جل جلالہ کا مہینہ فرمایا، اور 12 مہینوں میں یہ ایک منفرد اعزاز ہے جو محرم الحرام کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 3، محرم حرمت والے 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالی جل جلالہ نے خاص حرمت عطا فرمائی ہے، جن میں محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ شامل ہیں۔ نمبر 4، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اللہ تعالی جل جلالہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، جو اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ نمبر 5، 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کا دن اسلام کے عظیم دنوں میں سے ایک ہے، اور اس دن کا روزہ رکھنے کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نمبر 6، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جو اللہ تعالی جل جلالہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ نمبر 7، عاشورہ کے دن اللہ تعالی جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، جس کی خوشی میں آپ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 8، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی فضیلت دیکھی تو خود بھی روزہ رکھا، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس کی ترغیب دی۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ مسلمانوں کا طریقہ دوسروں سے ممتاز رہے اور لوگ 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھ سکیں۔ نمبر 10، محرم الحرام کا مہینہ اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف رجوع، استغفار، صدقہ، ذکر اور عبادت میں اضافہ کرنے کا بہترین وقت ہے، کیونکہ جو شخص سال کا آغاز نیکی سے کرتا ہے اسے امید ہے کہ پورا سال خیر و برکت میں گزرے گا۔ لہٰذا محرم صرف ایک نیا مہینہ نہیں بلکہ ایک نئی شروعات، نئی امید اور اللہ تعالی جل جلالہ سے تعلق مضبوط کرنے کا سنہری موقع ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔